تو یہ میری جو صلاحیت ہے، یہ اللہ کو دی ہوئی جو میرے اندر ہے، یہ جو خیر ہے، یہ کہاں چلا جائے گا؟ آخرت میں بھی مجھے پھر ملے گا اور اس سے بہتر ملے گا، اور تم جیسے یہاں جوتیاں پٹخار رہے ہو ایسے وہاں پٹخارو گے۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر بالفرض ہو ہی گیا ایسا، لوٹا ہی دیا گیا میں اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو اس سے بھی بہتر مجھے وہاں پر ملے گا۔ قال له صاحبه، اب اس اللہ کے بندے نے جو نیک بندہ تھا کہا اس سے، اس کے ساتھی نے، وهو يحاوره، اور ان سے گفتگو کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو نے کفر کیا اس ہستی کا جس نے تجھے مٹی سے بنایا، ثم من نطفہ، پھر پانی کی گندے پانی کی بوند سے بنایا، ثم سواک رجلا، پھر تجھے ایک پورا انسان بنا کر کھڑا کر دیا۔ اب یہاں تجھے کفر کون سا کیا؟ یعنی یہ کہ وہ رب مان رہا ہے اللہ کو، اور رب کے ساتھ اس نے کسی اور کا ذکر نہیں کیا ہے۔ مطلب یہ کہ آخرت کا انکار در حقیقت اللہ کا انکار ہے۔ اگر تم آخرت کے بارے میں جو کہہ رہے ہو کہ نہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ہونے والی بات ہے، تو چاہے تم اللہ کو اقرار کر رہے ہو، لیکن حقیقت میں اگر آخرت کو نہیں مانتے تو گویا کہ اللہ کا انکار ہے۔ لیکن هو اللہ ربی، لیکن جہاں تک میرا معاملہ ہے، میں نے تو اللہ کو اپنا رب مانا ہوا ہے، وہی میرا مالک ہے، آقا ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ اللہ کے بندے جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، تو نے باغ دیکھا پھلا ہوا ہے، ہرا بھرا ہے، ہر طرف منظر جو ہے بڑا دل خوشگل منظر ہے، تو کہتا ماشاء اللہ۔ یہ پھر وہی مجلسی کلمہ آ گیا جس میں توحید کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، ماشاء اللہ، یہ جو اللہ نے چاہا، جو اللہ نے چاہا، یہ سب اس کے فضل و کرم سے ہے۔ لا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کے سوا۔ اگر اللہ کی طرف سے یہ بات نہ ہوتی تو میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں تھی، اللہ ہی کی ہے در حقیقت، یہ دین ہے اسی کی عطا ہے۔ ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، اگر تم دیکھ رہے ہو کہ میں تم سے کم ہوں مال میں بھی اور اولاد میں بھی، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو مجھے تو میں اپنے رب کے بارے میں یہ یقین ہے کہ وہ جب چاہے مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ دے سکتا ہے، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا، اور تیرے باغ کے اوپر وہ کوئی اوپر سے کوئی لو کا جھونکا ایسا بھیج سکتا ہے، من السماء، آسمان سے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، کہ یہ پورا باغ جو ہے یہ ایک ایسا چٹیل میدان ہو کر رہ جائے کہ یہاں کوئی درخت رہے نہ بیلے رہے۔ معلوم ہوا کہ ہر چیز جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ اور یصبح ماؤہا غورا، یا اللہ آسمان سے کوئی ایسی نہ بھی بھیجے کوئی چیز بلا، تو اس کا پانی ہی جو تمہارا یہ جو چشمہ چل رہا ہے، وہ پانی ہی اگر زمین کے اندر گہرا اتر جائے، یہ چشمہ خشک ہو جائے، فلن تستطیع لہ طلبا، اور پھر تم پانی کہیں سے لا نہ سکے، تو یہ باغ خود بخود اجڑ جائے گا۔ یہ سارے امکانات ہیں، مسبب الاسباب نے تمہارے لیے اس وقت سارے اسباب جمع کر رکھے ہیں، جب چاہے گا ان میں سے کسی ایک سبب کی بھی اگر تناب کھینچ لے تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ تو شیش محل کی طرح کا ہے، ایک ہی جو پتھر ہے وہ اس سب کو چکلا چور کر دے گا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، معلوم ہوتا ہے جو بہت ہی کوئی اللہ کا پہنچا ہوا شخص تھا، جو اللہ کا دوست تھا، اور اس کا دل دکھایا اس شخص نے، جس کو تانا دیا اسے انا خیر من انا اکثر منک مالا و ولدا، تو اس حوالے سے اس کا دل دکھا ہے۔ اور یہ جان لیجئے کہ کسی اللہ والے کا من عادى لي وليا فاذنته للحرب، تو ایک حدیث قدسی ہے، جو شخص میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے پھر میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، تو اس نے چونکہ یہ دل دکھایا ہے۔ اور فارسی کا شعر بھی بڑا مزیدار ہے کہ ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کر، تا دل صاحب دل نامد میں درد، کسی صاحب دل کے جو دل کو ٹھیس لگتی ہے درد اور اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، صاحب دل ہو، اللہ کی محبت اس کے دل میں ہو اور اسے ٹھیس پہنچے، تو تا دل صاحب دل نامد میں درد، ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کر، قومیں بڑی رسوا ہو جاتی ہیں کسی ایک اللہ والے کی کہ دل جو ہے اس کی دل کو اگر تکلیف پہنچے۔ تو وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کا سارا ثمر سمیٹ لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کو دیا تھا وہ سلب کر لیا، باغ بھی ختم ہوا، اولاد بھی ختم ہوئی۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو وہ رہ گیا اپنے ہاتھوں کو ملتا ہوا، اپنی ہتھیلیوں کو ملتا ہوا، جسے ہم کہتے ہیں کفِ افسوس ملنا۔ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، جو کچھ اس نے خرچ کیا تھا، انویسٹ کیا تھا، محنت کی تھی، کتنا عرصہ لگا تھا اس باغ کے پلاننگ میں، باغ کو اس نے لگایا تھا، کہاں کہاں سے پودے لایا ہوگا۔ ما انفق فیہا وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ باغ جو ہے گرا پڑا ہوا تھا اپنی چھتریوں کے اوپر، کیونکہ جو انگور کی بیلیں ہوتی ہیں، وہ ٹٹیاں ہوتی ہیں، چھتریاں ہوتی ہیں، وہ سب اوندھی پڑ گئی۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور اس وقت وہ کہہ رہا تھا ہائے میری شامت، کیا کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ اب یہ کون سا شرک؟ اس پوری اس گفتگو کے اندر کہیں کسی دیوی کا، دیوتا کا، کسی
اور کسی کا ذکر نہیں ہے، کسی کی شفاعت کا ذکر نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا آج کا نقشہ مادہ پرستی کا، آج کی ہماری ذہنیت جو ہے پوری کی پوری سلوکوں کے اندر موجود ہے۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، اور نہ ہوئی پھر اس کی کوئی جماعت، کوئی اس کی فوج ہوتی جو اس کی مدد کرتی من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں۔ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ ہی وہ اس قابل تھا کہ کسی سے انتقام لے، کس سے انتقام لے، سارا فیصلہ تو اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہاں تو حکومت اور اختیار کل کا کل اللہ ہی کے لیے ہے، سچے اللہ کے لیے جو الحق ہے۔ یہ ولایا ہے واو کے زبر کے ساتھ۔ والی کہتے ہیں حاکم کو، مالک کو والی، والی سے ولایا بنتا ہے۔ ولی کہتے ہیں دوست، پشت پناہ، اور اس سے ولایا بنتا ہے، ولایت باہمی۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ولایت ہے واو کے زیر کے ساتھ۔ اور والی ہونا کسی کا، فلاں ملک کا والی فلاں تھا، یعنی وہاں کا حکمران تھا، بادشاہ تھا، تو یہاں کی بادشاہی، یہاں کا اختیار، هنالک الولایۃ للہ الحق، کل ولایت اللہ ہی کے حق میں ہے۔ هو خیر ثوابا و خیر عقبا، یقیناً وہی بہتر ہے انعام دینے والا، اور وہی بہتر ہے نتیجے کے اعتبار سے، عاقبت کے اعتبار سے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ان کے لیے ذرا بیان کیجئے ایک مثال دنیا کی زندگی کے لیے۔ کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے پانی کہ ہم نے اتارا آسمان سے، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، اس کے ساتھ رل مل کر زمین کا جو سبزہ ہے وہ نکل آیا۔ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اب یہ ایک لمبی بات ہے جسے مختصر کیا گیا کہ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ سبزہ جو ہے وہ زرد پڑ جاتا ہے، پھر دھوپ کے اندر سوکھ کر پیلا ہو گیا، پھر چورا چورا ہو گیا، پھر وہ چٹیل زمین کی زمین رہ گئی۔ تو زندگی کا یہ سمجھیے کہ جیسے فصل لے لیجئے، کھیت کے اندر آپ نے بیج ڈالے ہیں، ہل چلایا ہے، پانی دیا ہے، اب فصل ہے، لہرا رہی ہے، ہریاول ہے، بڑا دل خوش کن منظر ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اسی فصل کے اوپر جو زردی آ جاتی ہے، پھر وہ پک گئی ہے، اس کے بعد وہ کٹ جاتی ہے، کٹنے کے بعد پھر وہی منظر وہی ہے، وہی ویران منظر ہے، اور کہیں کہیں جو ہے وہ جو بھی توڑی کے تن کے کچھ پڑے ہوئے ہیں، اللہ اللہ خیر سلام۔ یہ جو سائیکل ہے، یہ پلانٹ لائف کی سائیکل ہے، 3 مہینے کی ہے، 4 کی ہے، 6 کی ہے، 7 کی ہے، یہی ہے۔ لیکن یہی سائیکل ایک بڑے پیمانے پر انسانی زندگی کی ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوا، اس وقت جو ہے بڑی خوشیاں منائی گئی، پھر وہ بڑا جوان ہوا، قوی ہوا، طاقت والا ہوا، پھر اس کے اوپر ہیڑ ابھر آ گئی، بال میں سفیدی آ گئی، چہرے پر جو ہے وہ جھریاں پڑنی شروع ہوئیں، اس کے بعد پھر اس پر موت وارد ہوئی، پھر اسے قبر میں اتار دیا گیا، وہ مٹی سے تھا اور مٹی میں جا کر مل گیا۔ ایک ہی سپین ایک چل رہا ہے، سائیکل چل رہا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا سائیکل ہے، اور یہ جو نباتاتی زندگی کا سائیکل ہے، فرق اس میں کچھ نہیں ہے۔ اوپر سے پانی آیا اور زمین کا سبزہ نکل آیا، اوپر سے روح آئی ہے، اور ہمارے یہ اجساد اس زمین سے نکلے ہوئے ہیں۔ ان دونوں نے مل کر ہمیں اس حیات دنیاوی کی ایک شکل دے دی ہے۔ روح اوپر سے آئی ہے، زمینی شے نہیں ہے۔ بولے روح من امر ربی، اور یہ کہ زمینی طور پر جو بھی کچھ ہے، جو نظام ہے یہاں کا، اس میں یہ ہمارا جسم بنتا ہے اپنے ماؤں کے پیٹوں میں، اور پھر یہ روح کے ساتھ مل کر اس دنیا کی زندگی کے اندر ایک جو ہے ایک وقفہ امتحان جو ہے اس کو بسر کر رہا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کیجئے، کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے کہ پانی جو ہم نے اتارا آسمان سے، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، تو پھر اس کے ساتھ سبزہ جو ہے زمین کا رل مل کر نکل آیا۔ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، پھر وہ ہو گیا چورا چورا، تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، کہ جنہیں ہوائیں لیے اڑتی ہیں، اڑتی پھر رہی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے